السلام علیکم دوستو قریش مکہ کے بہترین 3000 جنگجو سامان حرب سے لیس مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، جن میں 700 زرہ پوش اور 200 گھڑ سوار شامل تھے۔ سواری اور باربرداری کے لیے 3000 اونٹ بھی جمع کر لیے گئے۔ شعراء اور ناچ گانے والے لشکر میں موجود تھے، اور حبشی غلاموں کو بھی فوج میں شامل کیا گیا تھا۔ نیز ان کے مدینے کے یہودیوں اور منافقین سے بھی خفیہ رابطے تھے، اور یہودی قبائل نے ان کو مالی امداد بھی دی تھی۔ عربوں کی لڑائیوں میں خواتین کی بڑی اہمیت رہی ہے، جو میدان جنگ میں جوانوں کے حوصلے بڑھاتی ہیں۔ لہٰذا قریش کی خواتین بھی اپنے مردوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے لہو سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کی منتیں مان رکھی تھیں۔ کفار مکہ کی فوج ڈھول باجوں کے ساتھ اپنے بتوں کے نعرے بلند کرتی مکہ سے روانہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ابھی مکے ہی میں تھے، نے فوج کی روانگی کی اطلاع لکھ کر ایک قاصد کے حوالے کی، جو انتہائی تیز رفتاری سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ وہ 5 شوال 3 ہجری کی صبح تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر مسجد نبوی تشریف لائے اور مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے ایک دستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور فرمایا، اور مدینہ منورہ کے تمام داخلی راستوں پر مسلح دستے متعین کر دیے گئے۔ کفار کا لشکر مدینہ سے 80 میل دور ابوا کے مقام پر پہنچا۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کی قبر ہے۔ ابو سفیان کی بی بی ہند نے تجویز دی کہ قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن ابو سفیان اور دیگر قائدین نے تجویز کو رد کرتے ہوئے سفر جاری رکھا اور وادی عتیق جا پہنچے۔ پھر کسی قدر دائیں جانب کترا کر کوہ عود کے قریب عینین نامی ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک فوج کی تعداد اور پڑاؤ کے بارے میں اطلاع لانے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے فوج کا صحیح تخمینہ اور عود کے نزدیک پڑاؤ کے بارے میں مطلع کیا۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا میں مدینہ میں رہ کر کفار کا مقابلہ کرنے کی تجویز دی، لیکن نوجوانوں نے شہادت کی رغبت ظاہر کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے پر اصرار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم فرمایا، تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی، اور پھر سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجرے میں تشریف لے گئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس حرب پہنایا، زرہ کے ساتھ لگی چمڑے کی پیٹی پر تلوار لٹکائی، ڈھال پشت پر رکھی اور سر پر امامہ باندھا۔ باہر سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، تو اس موقع پر حضرت سعد اور حضرت عثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کرنے دیتے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو نوجوان آگے بڑھے اور کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ زرہ اور ہتھیار پہن لے تو انہیں اتار دے تاوقتیہ کہ اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مجاہدین پر مشتمل لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم فرمایا۔ انصار کے قبیلے اوس کا علم حضرت اسید بن حزیر کو عطا فرمایا، قبیلے خزرج کا علم حضرت حباب بن منظر کو عطا فرمایا، جبکہ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا۔ لشکر میں 100 زریں اور 2 گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو کاندھے پر ڈالا، ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا اور پھر حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کوچ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے آگے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ تھے، جبکہ دائیں بائیں زرہ پوش اور لشکر کے باقی لوگ تھے۔ جب شیخان نامی مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا۔ کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے تو انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ صرف 2 کم عمر نوجوانوں کو رکنے کی اجازت ملی، ایک حضرت رافع بن خدیج جو ماہر تیر انداز تھے، اور دوسرے حضرت سمرہ بن جدب، کہ جنہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور انہیں پچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کروائی تو سمرہ جیت گئے، تو اس طرح انہیں لشکر میں شمولیت کی اجازت مل گئی۔ مشرکین نے عہد کے دامن میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اجالا ہو چکا تھا، اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کی حرکات و سکنات بخوبی دیکھ رہی تھیں۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اچانک اسلامی لشکر سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے بہانہ کرا کہ رسول اللہ نے میرے بجائے لڑکوں کی رائے کو اہمیت دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے 300 حامی بھی واپس چلتے بنے۔ دراصل عبداللہ بن ابی درپردہ قریش سے ملا ہوا تھا،
اور اس نے یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا تھا، تاکہ ایک طرف دشمن یہ دیکھ لے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اور دوسری طرف اس اقدام سے مسلمانوں کے بھی حوصلے پست ہو جائیں۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ بھی دل برداشتہ ہو کر جانے لگے، لیکن چند معزز ہستیوں نے انہیں سمجھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ تو 300 منافقین کی بغاوت کے بعد مسلمانوں کے لشکر میں اب 700 افراد باقی رہ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے آخری سرے پر گھاٹی میں اپنا کیمپ اس طرح لگوایا کہ پیچھے اود پہاڑ، سامنے مدینہ اور درمیان میں کفار کا لشکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت افروز نگاہ میدان جنگ کا بھرپور جائزہ لے چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری کی قیادت میں عینان کے درے پر معمور فرما دیا۔ اس چھوٹی سی پہاڑی کا فاصلہ اسلامی کیمپ سے کوئی 150 میٹر تھا، اور آج کل اس پہاڑی کا نام جبل رماتہ ہے۔ تو تیر اندازوں کو تعینات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تاکید فرمائی کہ تمہارا کام دشمن کو تیر مار کر ہم سے دور رکھنا ہے، تاکہ وہ پشت سے حملہ نہ کر پائیں۔ ہم جیتے یا ہاریں تمہیں اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا ہے، اور جب تک میں نہ بلاؤں جگہ نہ چھوڑنا۔ دوستو، صحیح بخاری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے مشرکین کو شکست دے دی اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ تو اس اہم مورچے کو محفوظ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید لشکر کی صف بندی فرمائی۔ میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام کو مقرر فرمایا اور حضرت مقداد بن اسود کو ان کا نائب بنا دیا، اور میمنہ پر حضرت منظر بن عمر کو مقرر فرما دیا۔ دوستو، مشرکین کے سپہ سالار ابو سفیان نے بھی صف بندی کی۔ اس نے میمنہ پر خالد بن ولید کو، میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو، اور پیدل فوج کا سالار صفوان بن امیہ کو مقرر کر دیا۔ زمانہ قدیم سے قریش کا پرچم بنی عبدالدار کے پاس چلا آ رہا تھا، لہٰذا جھنڈا ان کے سردار طلحہ بن ابی طلحہ نے تھام لیا۔ سب سے پہلے کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے ایک نوجوان ایک ہاتھ میں جھنڈا اور دوسرے میں تلوار لہراتا میدان جنگ میں آیا۔ یہ کفار کا علم بردار ابو طلحہ بن ابی طلحہ تھا، جسے اپنی طاقت و بہادری پر بڑا ناز تھا۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آئے اور اس زور سے اس پر تلوار کا وار کیا کہ طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان نے، کہ جس کے پیچھے پیچھے عورتیں اشعار پڑھتی آ رہی تھیں، علم ہاتھ میں لیا۔ اس مرتبہ حضرت حمزہ مقابلے کے لیے نکلے اور اس کے شانے پر ایسی تلوار ماری کہ کمر تک اتر آئی۔ اب کفار کا علم ابو سعد بن ابی طلحہ نے اٹھا لیا۔ اس مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں تھے۔ انہوں نے ایک تیر مارا کہ جس نے اس کے گلے کو چیر دیا اور زبان باہر لٹک گئی۔ غرض بہت سارے مشرکین مکہ آتے گئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مرتے گئے۔ آخر میں ایک حبشی غلام ثواب نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا، لیکن بالآخر وہ بھی مارا گیا۔ اب جھنڈا زمین پر گر گیا تھا اور کوئی اسے اٹھانے والا نہ تھا۔ گمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مسلمان قلت تعداد اور سامان حرب کی کمی کے باوجود کفار کو پسپائی پر مجبور کر رہے تھے۔ دوستو، ایک نوجوان صحابی حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات بیوی کے ساتھ تھے کہ جہاد کے لیے پکارا گیا۔ جیسے ہی اعلان سنا، لبیک رسول اللہ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ نئی نویلی دلہن نے کہا، رات کے صرف چند گھنٹے باقی ہیں، یہاں ٹھہر جائیے، صبح چلے جائیے گا۔ لیکن عشق مصطفیٰ سے مخمور اور شوق شہادت سے سرشار حضرت حنظلہ بولے، مت روکو، اللہ کے محبوب کی جانب سے جو حکم آ گیا ہے اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر روا نہیں۔ میدان احد میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ دور سے ابو سفیان نظر آ گیا۔ برق رفتاری سے مشرکین کی صفوں کو چیرتے محافظوں کا گھیرا توڑ کر ابو سفیان کے سر پر جا پہنچے۔ تلوار کا بھرپور وار کیا جو گھوڑے کو لگا، اور وہ چیخ و پکار کرتا گھوڑے سمیت زمین پر آ گرا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے وار کے لیے تلوار ہوا میں لہرائی۔ قریب تھا کہ ابو سفیان کا سر جسم سے الگ ہو جاتا۔ اس کے محافظ نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا اور حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ دوستو، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ اللہ نے جرأت اور شجاعت سے مالا مال فرمایا تھا۔ معرکہ بدر میں قریش کے سرداروں کو چن چن کر جہنم رسید کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشرکین ان کے خون کے پیاسے تھے۔ جبیر بن مطعم نے اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے حبشی غلام وحشی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا، اور ہند بنت عتبہ نے بھی اپنے باپ، چچا اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اسے مال و زر کا لالچ دیا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بپھرے شیر کی طرح کفار کی صفوں کو چیرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وحشی بن حرب بہت دیر سے اپنا نیزہ تھامے ان کے تعاقب میں تھا۔ وحشی کہتا ہے کہ میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ان کو اپنے نشانے پر آنے کے انتظار میں تھا کہ اچانک صبا بن الازی ان کی زد میں آ گیا۔
حضرت حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر کٹ کر دور جا گرا، اور بس یہی وقت تھا کہ جب حضرت حمزہ میرے نشانے پر تھے، میں نے پوری قوت سے اپنا نیزہ ان کی طرف اچھال دیا جو ان کے پیٹ میں ناف کے پاس لگا اور آر پار ہو گیا۔ دوستو، کفار مکہ کے 3000 جنگجو جنہیں اپنے سامان حرب اور بہادری پر ناز تھا، 700 بے سر و سامان مجاہدین کے سامنے بے بس ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عہد کے میدان میں مشرکین کا قیمتی ساز و سامان بکھرا پڑا تھا۔ کچھ مجاہدین کفار کے تعاقب میں تھے، کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے میدان جنگ سے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انین پر 50 تیر اندازوں کو تعینات فرماتی ہوئی سختی سے ہدایت فرمائی تھی کہ وہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں، لیکن جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ میدان جنگ مشرکین سے خالی ہو چکا ہے تو انہوں نے اس نازک ترین مورچے کو خالی چھوڑ دیا۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ہر چند انہیں روکنا چاہا، لیکن 40 تیر انداز نیچے اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم عدولی پسند نہ آئی، اور وہ فتح کہ جس نے مسلمانوں کو خوش آمدید کہتی ان کے قدم چومے تھے روٹ کر ان سے دور جا کھڑی ہوئی۔ وہ جبل رماتہ جس پر کفار کے صبح سے 3 حملے پسپا کیے جا چکے تھے اب خالی پڑا تھا۔ خالد بن ولید نے 100 گھڑ سواروں کو ساتھ لیا اور آندھی طوفان کی طرح پہاڑی کا لمبا چکر کاٹ کر عقب سے اسلامی لشکر پر دھاوا بول دیا۔ اس وقت جبل رماتہ پر حضرت عبداللہ بن جبیر میں صرف 10 تیر انداز موجود تھے جنہوں نے دلیری سے مقابلہ کیا، لیکن سب شہید ہو گئے۔ دوسری طرف سے ابو سفیان اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ سمیت سب مشرکین بھی پلٹ آئے۔ جو جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اب مسلمان چاروں طرف سے کفار کے نرغے میں آ چکے تھے، تو خالد بن ولید کے لشکر نے درمیان میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند جانثاروں کو باقی مسلمان فوج سے کاٹ کر گھیرے میں لے لیا۔ اس اچانک افتاد نے اسلامی لشکر میں افراتفری پھیلا دی، اور اس افراتفری کے عالم میں مسلمان اور مشرکین اس طرح گڑمڑ ہو گئے کہ ایک دوسرے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اسی دوران مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے۔ ان میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت آتی تھی، چنانچہ یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اس افواہ نے مسلمانوں کے رہ سے ہوش و حواس بھی گم کر دی اور وہ ہمت ہار بیٹھے۔ حضرت کعب بن مالک نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بآواز بلند کہا، اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ کرام تھے کہ جن میں 7 انصار اور 2 مہاجر تھے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ چکے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو انہیں ہم سے دور کر کے جنت کمائے، اور جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا۔ تو حضرت زیاد انصاری 5 انصار صحابہ کو لے کر آگے بڑھے اور کہا، یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان، ابھی ہم زندہ ہیں۔ یہ کہہ کر مشرکوں سے ٹکرا گئے اور پانچوں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دوستو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے تھے، ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرا حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے گھیرے میں تھے اور چاروں طرف سے تابڑتوڑ حملے جاری تھے۔ اس سے پہلے کہ باقی صحابہ آپ تک پہنچتے، حضرت سعد کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پوری قوت سے پتھر اچھالا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو مجروح کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانا نچلا دان ٹوٹ گیا اور نچلے ہونٹ پر بھی زخم آیا۔ تو اسی اثناء میں ایک اور مشرک عبداللہ بن شہاب زہری نے آپ کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور کافر سوار عبداللہ بن کما مجمع چیرتے آگے بڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے وار کیا جو شانے پر لگا، لیکن 2 زریں ہونے کی وجہ سے شانہ تو محفوظ رہا، مگر اس کی چوٹ کافی عرصے تک تکلیف دیتی رہی۔ پھر اس بدبخت نے چہرے مبارک پر تلوار ماری جو خورد پر لگی اور خورد کی 2 کڑیاں رخسار مبارک کے اندر دھنس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں پاؤں پھسلنے سے ایک گڑھے میں جا گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موج بھی آ گئی۔ دوستو، اس موقع پر 2 قریشی صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جانثاری اور شجاعت کی وہ مثال قائم کی کہ جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے مشرکین پر تیروں کی بارش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، اے سعد، میرے ماں باپ تم پر فدا تیر چلاتے جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ نے ان کے سوا کسی اور کے لیے یہ بات نہیں کہی، اور حضرت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے تلواروں کے وار اپنے ہاتھوں اور شانوں پر روکتے رہے۔ دوستو، مشرکین کے حملے اتنے شدید تھے کہ ان کے زرہ کے نیچے ہاتھ اور شانہ شل ہو کر بیکار ہو گیا، انگلیاں کٹ کر نیچے جا گریں۔ حضرت اللہ بن عبید اللہ کو 35 سے زیادہ زخم آئے۔ پھر کچھ اور صحابہ کرام بھی وہاں پہنچ گئے کہ جن میں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ وغیرہ شامل تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور زخموں کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو میدان جنگ سے پہاڑ کی گھاٹی میں محفوظ جگہ پہنچایا جائے۔ دوستو، ابو سفیان نے مسلمانوں کو پہاڑی پر چڑھتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ ایک لشکر لے کر تعاقب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ نے اس پر پتھراؤ کیا کہ جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اب کفار کو فکر لاحق ہو چکی تھی کہ کہیں مسلمان پہاڑ سے اتر کر حملہ نہ کر دیں۔ دراصل اللہ نے ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے میدان جنگ سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، کفار کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لائے۔ اس وقت میدان احد میں 65 انصار، 4 مہاجرین شہداء اور ایک یہودی کی لاش موجود تھی۔ بیشتر شہداؤں کی لاشیں مسلح اور ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ مقتول مشرکین کی تعداد 23 تھی کہ جن کی لاشیں وہ میدان جنگ سے لے گئے تھے۔ احد کا میدان نہایت رکت امیز مناظر پیش کر رہا تھا۔ مسلم خواتین میدان جنگ میں پہنچ کر زخمیوں کی مرہم پٹی اور پانی پلانے میں مصروف تھیں۔ اس دوران اثار قربانی کے ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ کسی ایک زخمی کو پانی دیا جاتا تو وہ دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتا پہلے اسے پلا دو۔ مسلمانوں کی قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت حمزہ کے لیے کفن نہ تھا۔ ایک سیاہی دار چادر ان پر ڈالی گئی، اسے سر پر ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالتے تو سر کھل جاتا۔ آخر چادر سے سر کو ڈھکا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔